ابھی میں پنجاب گیا 3-4 دن کے لیے. اللہ تعالیٰ پنجاب والوں کو جزائے خیر دے. ماشاءاللہ خوراکیں بڑی ٹائٹ ہیں, خوراکیں بڑی ٹائٹ ہیں. اور میں نے اپنے میزبان سے کہا کہ اب جب پنجاب کا دورہ ہوگا تو دعوت پر پابندی ہے. اس شرط کے ساتھ آؤں گا کہ کوئی مجھے کھانا نہیں کھلائے گا, کیونکہ میں افورڈ نہیں کر سکتا پنجاب والوں کی خوراک بھائی. اور پھر وہاں نہیں کھاؤ تو شرم بھی آ رہی ہوتی, کیا کہ یار یہ خوراک ہے. نہیں کھاؤ تو وہ کیا محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ خوراک ہے, 2 نوالے کھا لیے, 4 نوالے وہاں سے لے لیے, یہ کیا خوراک ہے. شرم آتی ہے, کہتے باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہو, ممبر پہ بیٹھ کے کھایا جاتا نہیں, اور اگر ان کے حساب سے کھا لو پھر اٹھ نہیں سکتے بھائی. ماشاءاللہ بڑی خوراک ہے یار. اب ناشتے سے پہلے لسی پیش کر دی, جوس پیش کر دیا, بھائی وہ پی لیے تو اب ناشتے کا تو نہیں کرے گا ہمارا. کہہ رہے یہ تو ویسے ایڈورٹائزمنٹ کے طور پر, کمپنی کی مشہوری کے لیے. اس کے بعد اب یہ کھائیں, اب ناشتہ آئے گا. ناشتے میں بھی ماشاءاللہ پائے اور سفید چنے پھر انڈے کھا رہے, لیکن میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ کھاتے ہیں. تو اس لیے میں نے اپنے میزبان سے کہا ہے کہ بھائی کھانا وہی ہوگا جو آپ نے اپنی مرضی سے اپنے ٹائم سے کھا لے. پھر لوگوں کی عادت ہے کھانے سے 1-1 گھنٹہ انتظار ہوتا ہے, پھر بڑا لمبا چوڑا سیٹ اپ چلتا ہے, اس میں ٹائم جو ضائع ہوتا ہے. کھانا ایسی چیز ہے آدمی اپنی مرضی سے کھائے, اپنا دال چاول کھائے, کتنا مزہ آتا ہے. ہلکی پھلکی خوراک ہے. ہر وقت ہفتے میں 1-8 دفعہ مرغ و مسلم کھا لیں, اس سے زیادہ نہ. طبیعت بھی بوجھ, جسم میں سستی. اب ایسے ہی پائے وائے پراٹھے کھا کے آدمی بیٹھے کا بیان تھوڑی ہوگا, وہ تو دماغ سن ہونا شروع ہو جائے گا, نیند آنا شروع ہو جائے گی. تو اس لیے میں نے سخت پابندی لگائی ہے. پنجاب گیا تو کھانا نہیں کھاؤں گا. پنجاب والوں کی خوراکیں ٹائٹ ہے بھائی, ہم کم از کم میں یہ خوراک افورڈ نہیں کرتا, بیمار ہو جاتا ہے آدمی. تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات آ گئی, یہ کیا کہہ رہا تھا میں, یہ بات کہاں سے ہے, کس پہ بات کر رہا تھا. بات تو جس پہ کر رہا تھا یہ یہاں ٹرم کی ادھر سے مار لیا ہم نے. خیر میں وہ مثال دے رہا تھا ہاں کہ بھائی سوچی پیا تو بندہ گیا, بندہ سوچ کے کھائے گا تو گیا. لہٰذا ان کا ایک مقولہ ہے کہ کھاؤ بعد میں سوچو کہ کتنا کھایا. اچھا ہم اپنے بعض رشتہ داروں کے گھر گئے لاہور میں, دور کے رشتہ دار تھے, وہ میرا بیان بھی نہیں سنتے تو, اور غیبت بھی نہیں ہے, پتہ نہیں چلے گا کسی کو, بہت دور کے لیے. آدم علیہ السلام سے کوئی رشتہ ملتا ہے ہمارا. تو جب میں ان کے گھر گیا اور کافی سالوں کے بعد گیا ہوں, تو ایسے ان کی جو کھانے پینے کا جو اسٹائل تھا بالکل گول ہو گئے تھے وہ کھا کھا. یعنی یہ ہمارے گھر والوں کے رشتے کے دور کے ماموں لگتے ہیں. کیسے تھے وہ ماموں؟ ماموں کا بیٹا آیا, وہ اوریجنل ماموں نہیں, وہ رشتے داروں بالکل کیسے تھے ماشاءاللہ گول. کیونکہ جب میں نے ان کا ناشتہ دیکھا اور ان کی جو کولڈ ڈرنک صبح سے شام کو دھڑا دھڑ جو جا رہا ہے اس کو سب سے پہلے کولڈ ڈرنک رکھ دیا. پیاس لگ رہی ہے تو کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں. اتنا زیادہ کولڈ ڈرنک کا استعمال, اللہ نے پیسہ بہت دیا ہے, کولڈ ڈرنک کا استعمال بہت زیادہ, برگر اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے. تو مجھے ان کے بچے بھی کیسے ہیں, پورے پرکار سے نا آپ رکھ کے یوں کر لیں, پرکار ہوتا ہے نا کہ دائرے بنا. میں حیران ہو رہا تھا کہ اللہ کے بندو, ایک طرف کہتے ہو سوچی پیا تو بندہ گیا, یہ بغیر سوچے کھانے کا کیا ہے, بغیر سوچ کے کھانے کا یہ نتیجہ ہے کہ گول ہو گئے. اور میں نے کہا خیال ہوا ان سے کہوں, لیکن کہا نہیں, کیونکہ ان سے کون لڑے گا بھائی. مجھے خیال ہوا کہ اگلے سال اگر میں آیا تو آپ کی چوڑائی لمبائی سے زیادہ ہو جائے گی. لمبائی ہوتی ہے نا, ویسے تو چوڑائی ہمیشہ کم ہوتی ہے, لمبائی زیادہ ہوتی ہے. ابھی تو گول ہی ہے, چوڑائی میں کیا ہو جائیں گے, کھائے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں, بوتلیں پیے جا رہے ہیں. اور بات کرو کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو اپنی جان پہ ظلم, تو کہتے ہیں سوچی پیا دے بندہ ابھی جانے والا. یہی اسٹائل رہا, گئے. تو اللہ کے بندو اپنی جان پر رحم کرو, اتنا زیادہ مت کھائیں. سب نہیں کھاتے پنجاب میں ایسا, جو بہت سارے زیادہ کھاتے بھی ہیں تو ان کی خوراک اچھی ہے, ان کی صحت اچھی ہے. وہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی کھا رہے ہیں مگر وزن نہیں بڑھ رہا. یہ وزن نہ بڑھنا اس کی علامت ہوتی ہے کہ جتنا کھا رہے ہیں ان کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. زیادہ کھانے سے میں منع نہیں کر رہا, میں کیا کوئی بھی منع نہیں کرتا,
لیکن جتنی آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اس سے زیادہ اگر کھائیں گے تو پھر گول ہونا. ایسے ایسی چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا باقاعدہ سر لا کے رکھا ہوا ہے ان کے اوپر, گردن ہے ہی نہیں, یعنی ایک چیز رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر ایک سر لا کے فٹ کر دیا, گردن کہاں ہے بھائی, نظر ہی نہیں آ رہا. تو پھر بیمار بھی, پھر چڑچڑا دماغ بن جاتا ہے انسان کا جب اس طرح سے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدترین برتن جو بھرا جائے وہ انسان کا معدہ ہے. سمجھ رہے ہو, سب سے بری جو بھری ہوئی چیز اللہ کو لگتی ہے وہ کیا لگتی ہے؟ مٹکا پانی سے بھرا ہوا اللہ کو برا نہیں لگتا, تسلے اور پلیٹیں خوراک سے بھری ہوئی اللہ کو بری نہیں لگتی, لیکن کسی انسان کا پیٹ لبالب بھرا ہوا یہ اللہ کو کیا لگتا ہے؟ برا لگتا ہے. تو اور ایک تو کھا بہت رہے ہیں, پھر کھا بھی غلط رہے ہیں. غلط چیز تو تھوڑی بھی نہیں کھانی چاہیے, اور غلط چیز بھی ہو اور کھا بھی. برگر اچھی چیز ہے, غلط چیز ہے, کبھی کبھار ٹھیک ہے چلتا ہے, کھا سکتے ہیں. تو برگر کھائے جا رہے ہیں اور وہ بھی ٹھوسے جا رہے ہیں, پیزا کھایا جا رہا ہے اور وہ بھی ٹھوسا جا رہا ہے. پیزا تو ویسے ہی نہیں کھانا چاہیے, اور وہ بھی چلو کبھی کبھار کھا لیا, تھوڑا بہت کھا لیا, متزل العالیہ جو ملا کھا لیا, وہ بھی پیٹ بھر بھر کے کھا جا رہا ہے. بوتل تو ویسے ہی نہیں پینی چاہیے, اگر کبھی پی بھی لی ہے تو تھوڑی بہت پی لی, وہ بھر بھر کے جناب صبح شام کولڈ ڈرنک چل رہی ہے, تو پھٹے گا بھائی, پھٹے گا. تو یہ کیا کرتے ہیں پھر, کہتے ہیں بھائی بندہ کھاتا ہوا اچھا لگتا ہے, کھاتا ہوا کھاتے کے ٹائم تو اچھا لگتا ہے, اس کے بعد پھر کسی کو بھی اچھا نہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے, نہ چلنے میں اچھا لگتا ہے, اور بہت ساری چیزیں اس میں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن بار بار میں کہتا ہوں ہر بھاری جسم والے سے بدگمان مت ہوا کریں. بہت سے لوگوں کی باڈی کا اسٹرکچر ہی ایسا ہوتا ہے, میں نے بڑے بڑے علماء دیکھے ہیں, بہت بھاری جسم والے, بہت زیادہ وزن ہے مگر کھاتے بہت تھوڑا ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی بھاری جسم والے کو آپ دیکھیں تو بدگمان ہو جائیں. یہ قدرت کی طرف سے بھی چیزیں ہوتی ہیں. صحابہ کرام میں بہت سے ایسے تھے جن کا جسم بہت بھاری تھا, حالانکہ وہ بہت کم کھایا کرتے تھے. اور میں نے بھی علماء کو, بہت سے علماء کو دیکھا ہے جن کی خوراک بہت تھوڑی ہے مگر اللہ نے جسم کی باڈی ایسی بنائی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے ہی گناہ کرتے ہوئے ہمارے دل میں, جیسے کھاتے ہوئے ہم کہتے ہیں نا سوچی پیا تو بندہ گیا, سوچ کے کھاؤ گے تو گئے. تو یہ شیطان ہے جو ہمیں بری چیز پہ اچھائی کا لیبل لگا کے بہکا دیتا ہے. فواہشات کی غلامی انسان کو اندھا کر دیتی ہے.